बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं वसीम बादामी इस्तंबुल से। और यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब बाहर जो है वो शदीद बर्फबारी हो रही है पिछले 12-14 घंटों से, और दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। लेकिन इन हालात में यहाँ से बराह रास्त प्रोग्राम करने की वजह ज़ाहिर यही है कि वतन अजीज़ में दर्जा हरारत यहाँ के दर्जा हरारत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुतज़ाद है। और यानी ये तो ठीक है कि पाकिस्तान में बहुत दफा कहा जा चुका है कि गवर्नमेंट आज जा रही है, बहुत दफा पेशगोइयां की जा चुकी है, लेकिन मैं अगर अपना भी इसमें थोड़ा सा तजिया शामिल कर दूं तो मेरे ख्याल में आज भी सिचुएशन मेरी नजर में, और मैं बाकी मेहमानों से पूछूंगा अपने अपना तजिया दें, कि मैं आज भी इस सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं कहूं कि मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जा रही है, लेकिन मेरा ताबी तजिया है। लेकिन ये जरूर है कि अपने कयाम से लेके आज तक इस हुकूमत ने अपने आप को कभी भी इतना वल्नरेबल महसूस नहीं किया है, या अपने कयाम से लेके आज तक की हुकूमत मेरे ख्याल में कभी इतनी वल्नरेबल नहीं हुई जितनी आज अभी इस वक्त है। सारा मंजरनामा आपके सामने है, और जाहिर है जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक ग्रोह है अंसारुल इस्लाम, वो सारा जिनकी एक मखसूस वर्दी मखसूस लिबास है, वो पार्लियामान की लॉजेस में, पार्लियामेंट की लॉजेस हैं, जो लोग सिर्फ जिनको अगर अंदाजा ना हो तो पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ ही यानी कि करीबी वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्लियामेंट लॉजेस एक तवील एक इमारत है, एक वहाँ पर जितने भी जो MNAs हैं उनकी रिहाइश गाहें हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, अक्सर अपने अहल खाना के साथ भी रहते हैं, या जो शहर के बाहर वाले लोग हैं वो जब असेंबली का इजलास होता है तब वहाँ रहते हैं। तो वो अंसारुल इस्लाम के लोग जब पार्लियामान लॉजेस में दाखिल हुए और वहाँ पर उसके बाद मुठभेड़ हुई, वो पूरी तफसीलात हम बाद में अर्ज करेंगे या मेहमानों के थ्रू पूछेंगे। बहरहाल तसादुम हो गया, पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह साहब के साथ तसादुम हो गया, JUIF के कामरान मुर्तजा साहब गिरफ्तार हो गए, फिर रिहा हो गए, JUIF का एक और कारकुन वो हो गए गिरफ्तार। अभी उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा सब अपने अपने घरों से निकलें। उसके बाद शहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ब्लॉक होने की इत्तलात आई, टायर जलाए जाने की इत्तलात आई। राशिद सुमरो ऐसे ही धरने की क़यादत कर रहे हैं, हम उनको भी लेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में एक से ज्यादा मरतबा, शायद 4 या 5 मरतबा कहा कि तहरीक एतमाद नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी। लेकिन साथ में यह भी कहा कि जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसको हाथ में लेगा। मुझे वैसे ये अच्छा लगा, ये बात अच्छी है। लेकिन जब शेख रशीद साहब ने बात की, लेकिन इत्तेफाक से खाकसार खादिम गुनाहगार अपने गुनाहगार समातों के साथ उस वक्त भी उस जलसे की कवरेज के लिए उसी स्टेज पे मौजूद थे, इत्तेफाक से कि जब सामने शेख रशीद साहब खड़े हुए थे, अपोजिशन लीडर थे, और वो कह रहे थे मार दो, जला दो, निकलो, मारो, पकड़ो, घसीटो, आग लगाओ। तो ये खादिम उस वक्त भी सुन रहा था, तो एकदम से जहन में बहुत सारे मनाजिर भी आए। बहरहाल शुरू करते हैं गुफ्तगू। मुख्तलिफ तज्जियाकार, मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ रेलिवेंट अफराद साथ होंगे जी हमारे साथ। अभी हम मुख्तलिफ मेहमानों के साथ शुरू करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मजहर अब्बास साहब ने मजहर अब्बास साहब ने का जाहिर है जो सियासी तज्जिया है वो तो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने खुद एज ए जर्नलिस्ट कवरेज की इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव सियासी। फिर जो तहरीक अदम एतमाद आई है इससे पहले, जो कि नाकाम हुई है, तो मदर साहब इज अ वेरी रेलिवेंट पर्सन, उनसे पूछा है कि उनको क्या लगता है क्या होने जा रहा है। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले तो जरा इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पे जो कि अब से 2-3 घंटों पहले, यानी हालात इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, हर 2-3 घंटे बाद कोई ना कोई नई खबर है। तो अभी ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तो ऐवान में तो हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा, मैदान में सारे आएंगे, यानी कि डी चौक पे हम बैठे होंगे, और हमारा भी कोई बंदा अगर उस दिन ऐवान में जा रहा होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। और दूसरी तरफ, इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये बता दें कि अंसारुल इस्लाम के कारकुनान अंदर दाखिल हुए, फिर उसके बाद मठभीड़ हुई, और ये सारा मंजरा मैंने जो बताया, ये इसको किस तरह देखते हैं आप? ये मामला क्या अल्लाह ना करे तसादुम की तरफ बढ़ने की इब्तिदा तो नहीं हो गई? शुक्रिया वसीम। एक तो ये कि ज़ाहिर है आप उस जगह पे हैं जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, और इस्लामाबाद में जो है वो डंडाबारी हो रही है। तो दोनों जगह का मौसम बहुत फ़र्क है, सियासी मौसम भी बहुत फ़र्क है। और दूसरी ये कि ये जो सिचुएशन है, मेरे ख़्याल में मैंने जिस तरह आपने कहा, वाकई मैंने पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देखा है, और मुझे ये तसादुम वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। और किसी भी तरीके से सियासत के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से ये बिल्कुल भी अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है जो नज़र आ रहे हैं। पहली ये कि आज के अगर इवेंट की बात कर लें तो मेरी नहीं समझ में आता कि जमीयत उलमा इस्लाम को जो है ये अपनी फोर्स लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अगर कोई फेयर था, कोई अप्रीहेंशन थी, और होती है, वो ये कहते हैं कि हमें ये लगता था कि जिसकी तस्दीक हो गई कि हमारे कारकुनान को इन्होंने अगवा करना था या गायब करना था, और हमें ये लगता था कि रातों रात कहेंगे कल सुबह इजलास है, और हमारे कारकुनान को कहीं मैसूर कर देंगे।
اس لیے ہم نے پارلیمنٹ لوجز میں اپنے کارکنان کی حفاظت کے لیے ان فورسز کو بلایا تھا. ان کا یہ موقف ہے. فورسز کو کہہ لیں یا جو بھی انصار الاسلام کی دستوں کو بلایا تھا. دیکھیے وسیم، یہ اپریہنشن تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا جواز نہیں بنتا. دیکھیے لاجز کے اندر اس طرح ایک خاص وردی کے، اور بالکل یہ جتھا ہے، اس کو ایک خاص وردی کے لوگوں کو اس طرح بھیجنا ایک کم سے کم سیاسی جماعت کے لیے، چاہے سیاسی و مذہبی جماعت ہو، اس کے لیے یہ اچھے آپٹکس نہیں ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ اچھے رجحانات نہیں ہیں سیاست کے لیے. دوسری طرف حکومت نے ڈی چوک پر جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اس دن دھرنے کا اعلان کر دیا. مطلب یہ اب اس کو، ابھی میں علی محمد خان صاحب کو پی ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ جی یوم تشکر. بھائی یوم تشکر آپ اس کے 4 دن بعد بھی منا سکتے ہیں، 3 دن بعد بھی منا سکتے ہیں اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو گورنمنٹ ہی کانسنٹریشن کی، اب آپ شیخ رشید کی آپ نے ابھی بات کی، مجھے آج ان کی پریس کانفرنس وفاقی وزیر داخلہ سے زیادہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی پریس کانفرنس نظر آ رہی تھی. یعنی ان اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، وہ کم سے کم یہ تو سوچے کہ وفاقی وزیر داخلہ جب پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس انداز میں پریس کانفرنس کی جاتی ہے. اور پھر آپ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے طور پہ بھی پریس کانفرنس کر لیں، اس میں آپ نے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے. تو ہمارے یہاں جو پوری اوور آل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اچھی نہیں ہے، سسٹم کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے مدن صاحب، تو یہ تصادم اس وقت سوٹ کس کو کرتا ہے زیادہ؟ دیکھیے سوٹ میں یعنی سب اپنے اپنے طریقے سے کہیں گے، لیکن میرے لحاظ سے دونوں کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ دونوں یہ ریلائز نہیں کر رہے. میں ذاتی طور پہ پورے آئیڈیا کے خلاف تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، اور میرا اپنا ایک اس پہ تجزیہ ہے کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کیوں خلاف تھا. میں سمجھتا ہوں اب بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی دینی چاہیے، لیکن اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے. انہوں نے موو کی ہے، انہوں نے جس طرح موو کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوئی، لانگ مارچ شروع ہوا بلاول بھٹو صاحب کا، اس کے بعد جو ایک دم نظر آیا کہ تحریک انصاف سے مختلف شاخیں نکلنی شروع ہو گئیں. یعنی کبھی علیم خان، جہانگیر ترین پہلے نکل گئے تھے، کوئی ہم خیال آ گیا، کوئی ہر طرح سے ایسا لگا کہ ایک دم جیسے کوئی چیز ہٹائی گئی ہو، اور ہر طرف سے ایک جتھے نکل کر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے. تو سارے ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان سے بات چیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑیں، پہلے آپ اپنے آپ کو تو سنبھالیں، کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے، آپ اپنے ایم این ایس کو سنبھال نہیں پا رہے، تو آپ کا پرابلم ہے. بھٹی صاحب بھی ہے میرے ساتھ. میں ذرا کوئکلی اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے، راشد سومرو صاحب جو کہ ظاہر ہے جے یو ایف اے کے بہت مرکزی رہنما ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کا مسلسل رابطہ رہتا ہے. ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی ابھی ہم نے کہ جناب یہاں سے بھی کارکنان نکلے، یہاں سے خود بھی وہ کہیں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے. میں ذرا ان سے، راشد سومرو صاحب السلام علیکم، آپ ابھی کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وسیم بادامی صاحب وعلیکم السلام. میں دھرنے میں ہوں، اور یہ پنو عاقل ضلع سکھر میں ایک دھرنے پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ دھرنے کیا اندرون سندھ اور بھی مقامات پہ جاری ہیں، اور مطالبہ کیا ہے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ ہمیں شک تھا کہ ہمارے ایم این ایس کو عدم اعتماد کے بعد اغوا کیا جائے گا. عمران خان کی 2 تقریروں کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ بوکھلا گیا ہے، کوئی حرکت کرے گا. انصار الاسلام جو ہماری ذیلی تنظیم ہے، رجسٹر تنظیم ہے، اس کے باورتی رضاکار پارلیمنٹ لاجز کے اندر گئے، ہتھیار کے بغیر گئے، ڈنڈے کے بغیر گئے، پتھر کے بغیر گئے، اور انہوں نے ایم این ایس کے کمروں میں جا کر ایم این ایس کے ساتھ بیٹھے. نہ کوئی لاجز کا کنٹرول سنبھالا ہے، نہ کمروں کا کنٹرول سنبھالا ہے، نہ وہاں کے پولیس چوکیوں کا کنٹرول سنبھالا ہے. لاجز میں جا کر کمروں میں ایم این ایس کے ساتھ بیٹھ گئے تاکہ ایم این ایس کو کوئی اغوا نہ کرنے آئے. اگر اغوا کرنے آئے تو کچھ لوگ موجود ہوں، اپنے ایم این ایس کو اغوا سے بچا سکیں. اس صورتحال میں جو ہمیں شک تھا وہی ہوا. پولیس نے دھاوا بولا اور ہمارے ایم این ایس کو اغوا کیا ہے، رضاکاروں کو اٹھایا ہے، ہمارے ایم این ایس پر تشدد کیا ہے. اگر آپ اسکرین پر دکھا سکیں ایک معزز ایم این اے جو پولیس نے تو اس وقت دھاوا بولا ہے نا سر، کہ جب یہ دھاوا بولا ہے جب یہ انصار الاسلام کے کارکنان اندر گئے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے تصدیق کی کہ یہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس کو بینڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے الگ بحث ہے، لیکن اگر ایک کلدم تنظیم کے لوگ غیر مسلح صحیح مخصوص وردی میں منظم انداز میں پارلیمانی لاجز میں داخل ہوں گے تو پولیس کو نہیں کرنا چاہیے کچھ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کل عدم نہیں ہے اور نہ بین ہے. کل عدم ہوگی تو جمعیت علماء بھی کل عدم ہوگی، بین ہوگی تو جمعیت علماء بھی ہوگی. کسی ادارے نے بین نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات، وہ جمعیت علماء اسلام کے ورکرز تھے، وہ کوئی ٹی ٹی پی کے ورکرز نہیں تھے.
اور ایم این اے اپنے ساتھ ان کو اپنے کمروں میں لے کے گئے ہیں. اگر انصار الاسلام کے خالی ہاتھ رضاکار ایم این اے کے کمرے میں جا کر بیٹھے ہیں تو کیا حرج تھا؟ ہوا تو یہی نہ کہ آئی جی آیا اور آئی جی نے اغوا کیا اور ہمارے ایم این اے مولانا جمال الدین کی پگڑی اتاری ہے. اگر آپ اسکرین پہ دکھا سکیں، آپ کے پاس ویڈیو ہو، ایم این اے کو ذلیل کیا گیا، ایم این اے کو مارا گیا ہے، جی آپ ان ہیں کی ہمارے ساتھ پگڑیاں راشد سمرو اتاری صاحب؟ گئی مجھے ہے. آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی راشد سمرو صاحب کی. جی راشد ہلو، سمرو صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. بہرحال شیخ رشید جی احمد آپ صاحب کی آواز پاکستان کی مجھے آ نفاذ رہی ہے. داخلہ کہتے ہیں کہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے. آپ نوٹیفیکیشن اور جی راشد سمرو آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود؟ جی بالکل میں موجود ہوں وسیم بھائی. صحیح، سوری آپ کی، ہاں مجھے آواز. اچھا ایک تو یہ کہ مطلب آپ یہ نوٹیفیکیشن شاید اسکرین پہ بھی چل رہا ہو ابھی، تو وہ تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ظاہر مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ تو پارلیمنٹ کی لاجک ایک ایسا مقام ہے، ایک آدمی یہاں پہ انٹری ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 10 لوگوں کی انٹری بھی 40 لوگ اندر گھس گئے، تو اگر ایسا کچھ بھی ہوگا، ایسی کوئی موومنٹ ہوگی تو پولیس ایکشن نہیں لے گی کیا؟ دیکھیں اس پہ اعتراض تو ایم این ایس کو ہونا چاہیے نا، جو لاجز کے اندر ہیں. وہ تو ان کی رہائش گاہ ہے، یہ کوئی شیخ رشید کا آفس تو نہیں ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس کا راشد صاحب اجلاس گاہ کی تو نہیں ہے، آواز شاید ایم این کٹ رہی ایس ہے. کی کچھ رہائش سگنلز کا گاہ ایشو ہے ہے. راشد صاحب. مجھے آپ کی آواز اگر دوبارہ کنیکٹ ہو تو مجھے بتائیے گا. راشد سمرو صاحب اگر آپ کو آ رہی ہے میری آواز تو بتائیے گا مجھے. بہرحال راشد سمرو صاحب کہہ رہے ہیں ابھی کہ وہ ایک دھرنے موجود ہے. اگر کنیکٹ ہو جائے تو پوچھوں گا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، کہ یہ دھرنا کب تک چلانا ہے یا کیا ہے صورتحال. سکھر میں وہ ایک دھرنے میں اس وقت موجود ہیں. عارف بھٹی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وسیم آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. بھٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عارف بھٹی صاحب جی وسیم میں سن پا رہا ہوں آپ کو. ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے صورتحال. تو بہرحال ابھی کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مجھ سے مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ معاملہ جو ہے وہ ایک تصادم کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ تصادم اس وقت کس کو سوٹ کرتا ہے، یہ ایک سوال ہے. عام طور پہ ظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ تصادم جو ہے وہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے، لیکن ابھی حالات اتنے مختلف ہیں کہ اس کے بارے میں یہ بھی طرح تجزیہ کرنا مشکل ہے کہ یہ والا ابھی اگر تصادم ہوتا ہے تو کس کو یہ تصادم سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بہرحال ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر اسی موجودہ صورتحال پہ مختلف مہمانوں سے ہم بات چیت جاری رکھتے ہیں. ایک بار پھر راشد سمرو صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، وہ بھی دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں. چلے گئے وہاں پہ. میں ذرا عارف بھٹی صاحب سے پوچھوں کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں، معاملہ کدھر جا رہا ہے. حضور والا یہ کیا ہو رہا ہے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں؟ اب یہ سوال عام حالات میں بڑا روایتی سا لگتا ہے، لیکن ان حالات میں بہت ہی پریسائز اور اٹ از اے ویری رائٹ کوسچن ٹو آسک. پلیز بتائیے، آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 مارچ ہے، اگلے 15 دنوں میں آپ کو کیا منظرنامہ لگتا ہے، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم آپ جہاں ہیں وہاں برف باری ہے، تو میں اسلام آباد میں آج اس وقت ہوں جہاں مارا ماری ہے، اور میں اگلے دن میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور فساد دیکھ رہا ہوں، اور اس کی تیاری دونوں نے کر لی ہے. آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے یہ ہر آپ آدھے گھنٹے سیاسی بعد لڑائی خبر، کی بات کر رہے ہیں ہر یا خبر تشدد ایک لڑائی کی نئی بات کر رہے خبر دینے آ رہی ہے. یقیناً 100% اس میں نہ مجھے ابہام ہے نہ میرا خیال ہے، کیونکہ اسلام آباد دونوں جماعتوں کی تیاریاں میرے علم میں ہیں. وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب یہ حتمی فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کی ٹیم کہ کسی بھی صورت جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین ہیں انہیں اسمبلی نہیں جانے دینا، جائیں گے بھی تو ان کا ووٹ اکاؤنٹ نہیں کرنا، اس کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں. جبکہ یہ غیر آئینی کام ہے 63A کے تحت. جب تک کوئی رکن اسمبلی ووٹ کاسٹ کر نہیں لیتا اس کے خلاف فلور کراسنگ کا ایک لمبا طریقہ ہے. اس کو روکنا ہی مجھے سمجھ نہیں آتی سیاستدان ایک جمہوری طریقے کو غیر جمہوری طریقے سے آئین کا قتل کر کے کیوں کر رہے ہیں دونوں طرف. آپ کہہ رہے تھے ابھی مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے، میرے قابل احترام ہیں، میرے دل کے قریب ہیں، کہ یہ جو عدم اعتماد ہے اسے مناسب نہیں سمجھتے، پھر آئین میں سے نکال دے. یہ آئینی حق ہے، یہ جس اسمبلی نے انہیں منتخب کیا ہے اس اسمبلی کا حق ہے کہ وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا اسی سانس میں انہوں نے کہا کہ میری غیر ذاتی رائے جمہوری کہ نہیں ہونی کام چاہیے، نہیں لیکن ہے. وہ کہنے کا اپوزیشن کا حق ہے، اس حق سے نہیں ڈپرائیو میں کرنا ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے لیے اہم ہے تو تبھی میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ہم نے ان سے ٹریڈ یونین سیکھی ہے. ہم جب اپنی بلاتے تھے
जनरल कौंसल तो बड़ी डिबेट भट्टी साहब होती सॉरी थी, 2 ये लम्हे के लिए तरीका जरा नहीं कुछ है। मैं के लिए देखें, काट रहा हूं ताकि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ आ जाए हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्समैन जनाब फवाद चौधरी साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम। जनाब शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइए अभी ये जो मामला हुआ है, मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि भाई अगर अरकान पार्लियामान को एतराज नहीं है और उनके साथ कुछ लोग आए हैं तो उसके पीछे उनके पीछे इस तरह पुलिस को भेजना, और फिर आपने शायद मनाजिर देखे होंगे, बाकायदा एक दो मनाजिर जमालुद्दीन साहब वगैरह के एमएनए के, जिसमें बाकायदा पुलिस वाले मार रहे हैं उनको सारों को। तो वो कहते हैं ये इसका क्या मकसद है, ये क्यों हुआ है सारा? पहली बात तो यह है कि ये तो कतई बात गलत है कि एमएनए को एतराज नहीं है। आपसे कुछ देर पहले जो खवातीन एमएनए हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि ये अब वो लॉजिक छोड़ने पे मजबूर हो गई है। जिस हुलिये के लोग आपने देखा जो एंटर हुए, जो शक्ल से मवाली लग रहे हैं सारे, और उन्होंने आके जिस तरह से वहाँ पे शरीफ एमएनए के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर डेरे डाले हैं, जिस तरह से उन्होंने औरतों को डराया धमकाया है, ये अगर किसी के घर पे 200 बंदा भेज दे और कहे जी नहीं तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो नहीं हो सकता। फिर देखें जो आर्टिकल 256 है पाकिस्तान के आइन का, वो अगर ये औरतों को डराने धमकाने वाली बात हुई है तो फिर आई एम श्योर इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी होगी, जो कि पार्लियामेंट लॉजेस में तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, वो साथ चलाए ना ताकि आपको पता हो। जो आर्टिकल 256 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाज़े तौर के ऊपर जत्थे और आर्मी बनाने से मना करता है। कोई इंडिविजुअल को ये राइट दे दिया जाए, आज जेयूआई के लोग लेके आ गए, कल पीटीआई के लोग लेके आ जाए, परसों नून लीग के लोग लेके आ जाए, तो मुल्क किधर जाएगा? ये तो एक बिल्कुल आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरीके से। क्योंकि नंबर पूरे नहीं हो रहे, नो कॉन्फिडेंस मूव फेल हो रही है, अब ये इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं इस तरह की बातें करके। अदरवाइज अपने नंबर शो करें मीडिया को, अल्लाह खैर सर। तो यानी ये हुलिये की वजह से, चूंकि आपके अल्फाज में चूंकि हुलिये से मवाली लग रहे थे, इसलिए पुलिस ने फिर धावा बोल के उनको निकालने की कोशिश की। हुलिये से नाम ही मवाली लग रहे हो, आपके घर के बाहर 200 बंदा आके खड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे वुमेन एमएनए के हैं, लॉजेस हैं, उसके अंदर आप किस तरह से ये एडवोकेट कर सकते हैं कि कोई वहाँ पे हुलिये के लोग और इस तरह के लोग जाके वहाँ पे डेरे डाल लें? हुलिये से तो मजा है, मवाली राजी रहते उसमें कैसे? सही चले। और ये फिर एमएनएस को जो गिरफ्तार किया गया उसकी वजह फवाद साहब, ये तो अंसारुल इस्लाम के लोगों का तो आपने बता दिया, और एमएनएस को गिरफ्तार किया गया? नहीं, मैंने कामरान आईजी मुर्तजा से साहब को तो खैर छोड़ दिया बाद में, लेकिन जमालुद्दीन साहब वगैरह मैंने पूछा है उनसे, उन्होंने कहा जी हमने तो उनको गिरफ्तार नहीं किया, ये चौकिया में बैठे हुए हैं। मैंने तो कहा सारे सरकार में इनको आपको अरेस्ट करना चाहिए, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? और ये फजल रहमान साहब ने जो नटक्की लगाई है वहाँ जाके कि मुझे अरेस्ट करे, तो थाना सेक्रेटेरिएट में जाके अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है कि मैं इधर हूँ उधर हूँ? नहीं फवाद साहब, लेकिन मैं आपको भेजता हूँ, अगर आप कहें तो व्हाट्सएप करता हूँ। जमालुद्दीन साहब जो एमएनए, उनको बाकायदा जबरदस्ती गिरफ्तार करने की फुटेज है। तो आप कह रहे हैं कि वो खुद ही गिरफ्तार हो गए, तो बाकायदा गिरफ्तार करके ले जाया जाए, उनको मुजामत कर रहे हैं वहाँ पे गिरफ्तारी। तो जो कमरा बंद था, हो सकता है वो फुटेज आई हो, लेकिन उन्हें सरी नहीं डाली गई। कोई कागजों में उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं है। वो उठ के आना चाहे आ जाए, आप उनको जाके ले आए, अपना बंदा भेजे जाके ले आए। हाँ कागजों में नहीं, लेकिन वीडियो में है गिरफ्तारी। नहीं, वीडियो में गिरफ्तारी नहीं है ना, वो तो रजिस्ट कर रहे हैं उनको, गुंडों को। जब आप वहाँ पे रजिस्ट करेंगे पुलिस को तो आगे से हटाएगी तो सही ना। पुलिस क्या करे? आपको लॉ और इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा होना होता है। इस तरह थोड़ी है कि पुलिस को जो मर्जी आए आके जो है वो थप्पड़ मार के आगे चले जाते हैं जो रवाज बन गया हमारे। इस तरह तो थोड़े मुल्क चलेंगे। और ये सारे ये प्लान था, फजल रहमान ने इसको प्लान किया। उसकी मलेशिया के जो लोग थे उन्होंने पहले पैगाम दिया कि वो अपना यहाँ पे लोग भेजे जा रहे हैं, और उसके बाद ये अभी फिर क्या मौके पे, चूंकि मौलाना साहब, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिंध में 20 मकामात पे शाहराएं ब्लॉक हैं, एक को राशिद सुमरो हेड कर रहे हैं। मेरी भी उनसे थोड़ी देर पहले बात भी हुई। मौलाना साहब ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि हमारे एमएनएस को छोड़ा जाए और ये माफी मांगे इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि एमएनएस रिहा है हमारी तरफ से? एमएनएस को तो मैं ये कह रहा हूँ ARY के किसी बंदे को कहें जाके दोनों उनको उठा के ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको शौक ही है वहाँ थाने में हवालात में तो वो चला था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ये बाकी लोग हैं उनके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो दफात लगेंगी और वो इंशाल्लाह 3-4 साल तक वापस आ जाएंगे। अच्छा 3-4 साल तक वापस आएंगे अंसारुल इस्लाम के लोग। और ये जो धरने जो चल रहे हैं, फिर आपका ये बयान सुनकर तो धरनों में और वो इश्तिहाल रिपोर्ट करेंगे आपकी ये बात? नहीं, धरने कहीं पे करना है, सिंध गवर्नमेंट खुद ही धरने करवा रही है पुलिस में, तो उसके अलावा कहीं पे कोई धरना नहीं, कोई इनकी कोई कॉल नहीं।
देखिए मवाली फन को लोग पसंद नहीं करते, ना ही कोई बिल्कुल किसी का दिमाग ही खराब होगा कि वो इस तरह की गुंडागर्दी को सपोर्ट करे और आम पाकिस्तानी को नफरत है इस तरह की हरकतों से। ये तो चूंकि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक बैकग्राउंड है, उसमें उन्होंने इस तरह की हरकतें की है, अदरवाइज तो कौन शरीफ आदमी इस तरह की हरकत करे। और इसको भी क्लैरिफाई कर दें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के कागजात में इस वक्त अंसारुल इस्लाम नामी जमात कलअदम है, am I right? मुझे चेक करना पड़ेगा, वैसे मैं न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये मैं सुबह इंटीरियर से चेक करूंगा, आई एम श्योर बैंड होगा। अच्छा, और सर आप क्विकली अगर ये बता दें, ये पंजाब में वजारत आला की तब्दीली का फैसला हो गया सर? नहीं, इस पे अभी तो हमारी फोकस ये ऊपर वाले नो कॉन्फिडेंस के ऊपर है, ये खत्म होता है तो फिर इंशाल्लाह बाकी फैसले भी होंगे। यानी कम से कम मुस्तकबिल करीब में आने वाले, जब तक नो कॉन्फिडेंस तक से पहले पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये कहना ठीक है? नो कॉन्फिडेंस से पहले तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी तो देखें ना 14 दिन का टोटल प्रोसेस है, ये हम चाहते हैं जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। हमने तो कल भी स्पीकर साहब से बात की है कि इसको जल्दी खत्म करें, क्योंकि आगे जो 3 बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, तो आपको मालूम है इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, फिर उसके बाद वज़ीर साहब ने ब्रसल्स जाना है, उससे पहले यूएई जाना है, और फिर इसका जो है रिकॉर्डिंग का आ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स आने हैं और हम चाहते हैं ये जल्दी रैप अप हो ताकि हम सीरियस काम की तरफ आ सकें। ये तो ऐसे ही एक नॉन सीरियस ड्रामा अपोजिशन ने खड़ा किया। कोई अंदाजा फिर देंगे, आज 10 मार्च में दाखिल हो गए हम, अंदाजन किस तारीख के आसपास ये इजलास होने जा रहा है? ये इंशाल्लाह कल या परसों उसका फैसला होगा कि किस तारीख को होना जा रहा है। लेकिन ये तो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने, वो चूंकि रेनोवेशन प्रोसेस में भी गुजर रहे थे, उन्होंने वो भी थोड़ा सा देखना है कि वो किस तरह से उसको हैंडल कर पाएंगे, तो वो उसके मुताबिक स्पीकर का फैसला करेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तय कर लिया है कि जनाब जब भी तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तब पीटीआई बाहर डी चौक पर एक मुजाहिरा भी कर रही होगी। हम इंशाल्लाह उससे एक दिन पहले एक बड़ा जलसा करेंगे, जो हमने हमेशा पहले भी हमने किए हैं, अब फिर दोबारा करेंगे। और ये थोड़ा ये जो नन्हे मुन्ने जुलूस निकाल रहे हैं, इनको जरा पता भी चल जाए कि जलसे कैसे होते हैं, और जब लोगों का समंदर निकलता है तो वो कैसा लगता है, तो जरा एक कंपैरिजन भी हो जाए। और सर इस पर आपको अटॉर्नी जनरल जाकिर ज़ाहिर जो कि रियासत के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, उन्होंने अपनी कानूनी राय इस पर दे दी है कि ये बिल्कुल ठीक है कि अगर पार्लिमानी कायद कह दे स्पीकर को कि जनाब इस दिन जो बंदा वोट देगा वो पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, इसलिए उसको नाइल होगा वो बाद अज़ां, और उसका वोट ही काउंट ना हो, तो लीगली ऐसा मुमकिन है वोट देने से पहले ही वोट उसका एज गुड एज नो वोट हो जाए? ये अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ऐसा है मुमकिन। 3(1)(a) जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो स्पीकर साहब ने करनी है, अटॉर्नी जनरल ने तो नहीं करनी। आर्टिकल 63(1)(a) को अभी तक स्पीकर ने डिफाइन नहीं किया है, और हमारी इंटरप्रिटेशन जो मैं देख रहा हूँ वो तो यही है कि स्पीकर जो है वो वोट कास्ट करने से रोक देगा, क्योंकि उसमें जो 1(a) है वो कहता है कि अगर ये अपीयर हो, पार्टी हेड समझे कि बंदा जो है वो मेरी पार्टी छोड़ गया है, तो उसने डिक्लेरेशन देनी है स्पीकर को, जिसके बाद स्पीकर वो सीट जो है वो खाली डिक्लेयर करता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि स्पीकर की यही अंडरस्टैंडिंग है जो आपने भी बताया है, ठीक है। और सर आपके ये अभी चूंकि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपके पास कितने नंबर्स हैं? आज के नाम है, देखिए जो आखिरी प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था उसमें 178 थे और एक हमारा मेंबर 176 था उसमें, तो दो जो है वो कोविड की वजह से क्यों नहीं आते थे, तो ओवरऑल 179 है ओवरऑल नंबर। तो इंशाल्लाह अभी 3-4 लोग कल इस वक्त एक्टिविटी चल रही है, हम 185-186 तक पहुंचे। और इसका मतलब जाहिर है इस उसूल के तहत अगर अपोजिशन का भी कोई बंदा आपको वोट दे देगा या अपोजिशन के हक में वोट नहीं देगा, वो भी फारिग हो जाएगा अपनी सीट से, अगर अपोजिशन चाहेगी तो। जो भी अब्सटेन भी करता है उसको अब देखना यह है कि वो उस पर रेफरेंस भेजते हैं या नहीं भेजते, रेफरेंस भेजेंगे ठीक है। और अगर ये धरने JUI फेक या अगर पंजाब में या बाकी कुछ सूबों में जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है वहाँ होते हैं, तो आप क्या करेंगे? करने देंगे या उनको खत्म करवाएंगे? लेकिन अगर कानून की हद में रहेंगे तो वो धरने बैठ के देते रहे। JUI की पंजाब में तो कोई प्रेजेंस नहीं है, और KC में भी स्वाय के चंद डिस्ट्रिक्ट की को खास प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जहाँ पे कानून से बाहर निकलेंगे वहाँ ज़ाहिर है कानून अपना रास्ता देगा।
تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. یہ آ گیا جناب. اب بٹی صاحب آپ پہلے اس پہ کامنٹ کریں. حکومت پاکستان کا تازہ ترین موقع براہ راست آ گیا جناب. 11:31 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس ساری صورتحال پہ فواد چوہدری صاحب کی زبانی کیا کہیے گا اس میں؟ پہلے آپ بتائیے بٹی صاحب. مدر صاحب میں دیکھ رہا ہوں بار بار انکار میں سر ہلا رہا ہوں, ان سے بھی اوپینین میرے لیتا خیال ہوں. میں جی سر تو بٹی صاحب. حکومت خاصی اگریسو موڈ میں ہے, اور وہ تو کسی قسم کی نرمی ہاں فواد برتنے صاحب کی آپ نے کے گفتگو سے بھی حق دیکھا. میں نہیں ہے. وہ میں نے دیکھا شیخ رشید صاحب کی سنا. دیکھیں آج, لیکن آج لاجز میں میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو یہ یونیفارم والے بندے نہیں بھیجنے چاہیے تھے. آپ کیوں غیر آئینی کام کر رہے ہیں؟ ایک صحیح طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ صحیح حکومت ہمارے آدمی اغوا کر سکتا ہے, دوسری طرف 200-300 آدمی آپ بھیج دیں گے ہاں تو وہ نامناسب طریقہ ہے. بدقسمتی ہے حکومت ہو یا اپوزیشن, اس وقت سیاست کو سیاسی انداز میں بجائے جوش میں اس کا استعمال کریں. آپ لب و لہجہ دیکھ لیں حکمران یا اپوزیشن کا, وہ بھی نامناسب ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے وسیم کہ دونوں طرف ہاں سے صحیح. لڑائی جھگڑے کی تیاری کا مکمل ساز و سامان کر گیا. ابھی فواد چوہدری صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ اس کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. مجھے بتائیں اگر 50 ایم پی یس ایم این اے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے, تو کیا وزیر اعظم سب کو کہہ دیں کہ تم نااہل ہو جاؤ؟ جب تک وہ ایکٹ کرے گا نہیں, ووٹ ڈالے گا نہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی 63 کیسے لگے گی. اعتزاز احسن صاحب, خود فروغ نسیم صاحب, خود تمام شائق عثمانی صاحب, 10 لوگوں نے کہا ہے, لیکن حکومت کا یہ موقف ہے. تو اس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ اس خود دن میں نے بھی اپنے سوال اصل میں جو دمادم مست معصومانہ کلندر انداز میں ہوگی. کہا کہ اٹارنی جنرل کی کیا رائے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی, جو کہ چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے, انہوں نے بھی تاحال ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئینی طور پہ ایسا ممکن ہے. لیکن فواد صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا ہے. نہیں, انہوں نے آپ کہا ہے کے کہ معصومانہ اسپیکر جو ہے سوال وہ میں آئین بہت زیادہ وہ چلاکی ہے. انٹرپریٹ کرے اس گا, میں اور اس کی انفارمیشن انٹرپریٹیشن تو تھی. یہی ہے. آپ کو پتا تھا اٹارنی جنرل اس کی مخالفت کر چکے ہیں, اور یہ مجھے بھی مدر عباس صاحب نے بھی کان میں جی بتایا ایسا ہی. کہ بول دو کہ اٹارنی جنرل نے کہا یہ غیر آئینی کام ہے. فروغ نسیم نے بھی یہی کہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان سیکھ نہیں رہے. اب مجھے بتائیں جس قسم کا ماحول اسلام آباد میں بن چکا ہے, پورے پاکستان میں مولانا صاحب نے دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی اپنی جگہ ہے کہ وہ ڈی چونک میں اس دن جلسہ کرے گی. ایک طرف ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ مقدس ہے, پارلیمنٹ مقدس ہے اور ہے بھی, قانون سازی بھی ان کا کام ہے. جب پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے کام سڑکوں صحیح ہے. پر لاجز میں لاٹھی چارج اور پرائیویٹ ملیشیا جا کے کرے گی تو ملک میں تصادم ہی بڑھے گا نا. ایسے کیسے قانون کی حکمرانی ہوگی؟ قانون توڑ کے قانون کی حکمرانی کا دعویٰ کرنا لیٹس بڑا سی. مذاق میں ذرا خیز لگتا ہے مجھے. مدر صاحب سے پہلے آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسے 2-2.5 گھنٹے پہلے کا, اس میں آغا رفیع اللہ صاحب بھی ہمیں نظر آیا پولیس سے گتم گتا ہوتے ہوئے. ظاہر ہے ہر سائڈ کا اپنا موقف ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے یہاں ہمارے کراچی سے ہی ہیں. آغا صاحب کی کیا ہوا تھا آج وہ یہ کہتے ہیں فواد چوہدری صاحب, اور دیکھیے ہمارے پینل میں بھی جتنے لوگ ہیں, مظہر صاحب ہوں یا بھٹی صاحب ہوں, سب آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, وہ حکومت کے اقدامات کی اکثر اقدامات کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. لیکن جیسے فواد صاحب نے بڑے سخت زبان کی استعمال کی, انہوں نے کہا یہ موالی لگتے ہیں سارے چہرے سے, اور یہ موالیوں کو, وہ سارا ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے زبان کا استعمال. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مظہر صاحب بھی اور بھٹی صاحب بھی, کہ جب ایک مخصوص لباس کے لوگ مخصوص انداز میں پارلیمان لوجن میں داخل ہوں گے تو ظاہر ہے وہ کوئی اٹ از ناٹ این آئیڈیل تھنگ ٹو ڈو, تو اس پہ کوئی نہ کوئی فورس ایکٹ کرے گی. ورنہ اگر کل ایم کیو ایم نے بھی یہ کام شروع کر دیا, پیپلز پارٹی نے بھی, انہوں نے بھی, تو عجیب و غریب ماحول ہو جائے گا. ایم این ایز رہتے ہیں, فیملیز رہتی ہیں, خواتین رہتی ہیں. تو یہ آپ نہیں ایگری کرتے اس بات سے؟ آپ کا بھی لڑائی کا جھگڑا ہو گیا آپ کا بھی پولیس. وسیم بادامی, بات یہ ہے کہ میں قادر پٹیل اور طارق شاہ جاموٹ ہم ایک پریس کانفرنس کر کے واپس آئے پارلیمنٹ لاج سے باہر. جو ایم پی اے ہاسٹل ہے وہاں پر میں قادر پٹیل صاحب کو ڈراپ کر کے جیسے ہی پارلیمنٹ لاجز پہ آیا ہوں تو پولیس کھڑی ہے, اور ایک 7 منٹ 8 منٹ میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی گاڑی کو چیک کر رہے ہوں, کوئی ایشو ہوگا. بہرحال میں نے آخرکار گاڑی سے اتر کے میں گیٹ پہ آیا, میں نے بولا یار کیا ایشو ہے؟ بولا جی ہمارے آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جی صاحب اندر ہیں, تو آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے. میں نے بولا بھائی میں اندر کیوں نہیں جا سکتا ہوں, میرا لاج ہے. بولا نہیں آپ نہیں. بہرحال اس پہ میں نے تھوڑا ان کے ساتھ شور شرابہ کر کے اپنی گاڑی کو اندر لے گیا. اندر جب جیسے میں جانے لگا اس نے بیریئر اوپر سے کھینچ کے میرے کندھے پہ لگا. میڈیا نے اس کو کور بھی کیا.
بہرحال کسی طریقے سے سمجھ بات ہمیں بھی نہیں ہے. میں لاج پہ جیسے ہی پہنچا تو ٹی وی کھولا تو ٹی وی میں دیکھا کہ جی وہ خواجہ سعد رفیق زخمی ہے اور پولیس لاجز میں گھس چکی ہے. اب جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس ٹائم، وسیم بادامی صاحب میری فیملی اس ٹائم میرے لاج میں موجود ہے. میں کوئی اتنا بے ضمیر نہیں ہوں کہ کسی بھی میری کولیگ کے انسلٹ ہو رہی ہو. میں نے باخدا کوئی لوگ نہیں دیکھے ہیں. ہاں اگر کسی کے لاج میں 4 بندے 5 بندے ہوں، یہ جو 100-200 بندہ دیکھیں پورے پارلیمنٹ لاجز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر 100-200 بندہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے کے آتی ہے اس طریقے سے، یہ غلط کام ہے. ہم کبھی بھی اس کو نہیں وہ کریں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں دوبارہ اگین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں کیمرے لگے ہیں. آپ مجھے اکٹھے 50 بندے دکھا دیں، جو آپ چور کی سزا وہ میری سزا. ہم کسی بھی غلط کام کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے ایز اے پولیٹیکل ورکر. لیکن جب میں نے ٹی وی پہ یہ اندازاً کتنے لوگ آئے ہیں انصار الاسلام کے آج پارلیمنٹ لاجز میں اندازاً؟ دیکھیں یہ جب مولانا آئے اس کے بعد تو واقعی میں 100-150 لوگ آ گئے جب مولانا آئے. لیکن اس ایشو سے پہلے میں آپ کو الفیہ بول رہا ہوں کہ میں نے 8 سے 10 لوگ اکٹھے کہیں نہیں دیکھے. میں اس پہ آپ کو حلف دینے کے لیے تیار ہوں. یہ زیادتی ہے، یہ سراسر غلط بات ہو رہی ہے، غلط موقف دکھا. ابھی دیکھیں گورنمنٹ کتنی گندی حرکت کر رہی ہے کہ میری کولیگ جو ہماری بہنیں ہیں ان کو پریس کانفرنس کروا رہے ہیں. کوئی ایک فوٹیج دکھا دیں. آپ پارلیمنٹ لاجز میں کوئی بندہ اندر آ نہیں سکتا ہے جب تک ایم این اے اس کو. یہ سوال میں نے پوچھا ابھی سے 10-12 منٹ پہلے فواد چوہدری صاحب نے جب کہا تو میں نے کہا کہ آئی ایم شیور کہ پارلیمنٹ لاجز میں سارے کیمرہ سرویلنس ہوتی ہوگی، کیونکہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ خواتین ایم این ایز کے گھر کے کمروں کے باہر شور شرابہ ہوا ہے. تو میں نے کہا یقیناً اسی تو فوٹیج ہوگی تو سامنے لے آنی چاہیے. دیکھیں انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس کی ہے. تو نہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کی شندانہ میرے لاج کے میرے فلور کے نیچے والے فلور میں شندانہ رہتی ہے. کوئی اگر ایسی بات ہوتی تو جتنی میری مسز کی عزت ہے اتنی شندانہ کی بھی عزت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ غلط ہے، یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. آج جو سارا واقعہ ہوا نا، دیکھیں اگر یہ سب کچھ ایسا تھا بھی تو ان کو چاہیے تھا اسپیکر صاحب کو بولتے، اسپیکر صاحب کے ماتحت سارے، اسپیکر صاحب ایم این ایز کو پوچھتے کہ بھائی آپ کے لاج میں یہ کون لوگ ہیں. تو جو جس لاج سے یہ صلاح الدین ایوبی کو لے کے گئے مجھے مکے مارے، کامران مرتضیٰ جو سینیٹر ہے ان کو مارا ہے، اور جمال الدین جو پگڑی جن کی گرتی ہوئی دکھے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے. ٹوٹل اس صلاح الدین ایوبی کے لاج سے 3 لوگ اور لے کے گئے جو اس کے کیس ہیں اور جن کی وہاں گیٹ پہ انٹری موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے. یہ اگر ہم جتوں دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ 10 لوگ 20 لوگ یا 50 لوگ. ہمیں اللہ پاک نے طاقت دی ہے قانون اور آئین کے تحت، اس پارلیمنٹ کے تحت جن لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے. یہ سارا کا سارا عمل غلط ہے. لیکن اب میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، میں نے فواد کی پوری باتیں سنی ہے. اگر ان کے نمبر پورے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہیں تو یہ کہتا کہ یہ سارا مولانا نے یہ چال چلی. تو پولیس بھی اگر مولانا کے کہنے پہ آ کے یہاں پر دعویٰ بول رہی ہے پھر تو ان کا حکومت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. پھر تو یہ آج سے ہی چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں. اور ٹھیک ہے، تھینک یو سر، پوائنٹ ٹیکن، بہت شکریہ، تھینک یو آغا رفیع اللہ. اب ذرا تو کرتے ہیں مظہر عباس صاحب، آپ بتائیں بھائی، آپ بتائیں نا کہ میرا بٹی صاحب آپ سے بھی سوال ہے ٹورڈز دی اینڈ، مظہر صاحب آپ سے بھی آہستہ سے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، یہ حکومت ہے یا حکومت کے جانے کا امکان زیادہ ہے یا حکومت کے رہنے کا امکان زیادہ ہے اگلے 2 ہفتوں میں؟ مظہر عباس صاحب. دیکھیں میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کروں گا، یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اگر حکومت. لیکن جو فواد چودھری صاحب ابھی بات کہہ رہے تھے، 2 باتیں ہیں. اگر 185 ہیں، 179 ہیں، 173 ہیں تو یہ بار بار 63 1A کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی کرواتے ہیں. ڈسکوالیفائی آپ کر نہیں سکتے جب تک وہ عمل نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی عمل سے پہلے، کسی ایکشن سے پہلے کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے لکھ دیں. یہ ہوتا نہیں. آپ کریں نا، یہاں تو 4 MPs نے ووٹ دیا ہے. یہاں تو کراچی میں 4 MPs نے، پی ٹی آئی کے MPs نے نثار کھوڑو صاحب کو ووٹ دیا ہے. تو آپ ان 4 MPs کے خلاف کریں نا وزیر اعظم، یا یہاں پی ٹی آئی کے صدر ان کو لکھیں نا. یہاں اسمبلی کے فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہوگی یہ کہ اگر آپ کوئی ایم این اے ہاؤس میں آ جائے
تو آپ اسے ووٹ دینے سے اسپیکر نہیں روک سکتا. اسپیکر وہ ووٹ دے گا, اس کے بعد اس کی ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گا, لیکن وہ ووٹ پھر بھی کاؤنٹ ہوگا. یہ پتہ نہیں کون سی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے, کس کی اور کیوں کر رہے ہیں, جب آپ کے پاس 179 185 پتہ نہیں کتنے ایم این ایز ہیں. بالکل آپ کانفیڈنٹلی, اور اب بھی گورنمنٹ کو ایج حاصل ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی بھی موو ہو. ہم نے 89 میں دیکھا ہے, اس کے بعد بھی دیکھا ہے, گورنمنٹ کو ایک ایج حاصل ہوتی ہے. لیکن اس طرح کی ٹیکٹس اگر آپ کریں گے کہ آپ کسی ایم این اے کو جو ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر دیں گے, اسپیکر اسے الاؤ نہیں کریں گے, تو عمران خان پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو انارکی کی طرف لے جائیں گے. اور اگر اپوزیشن جس طرح آج کا عمل ہوا ہے, بھائی آپ بتائیں بھٹی صاحب ٹورڈز دی اینڈ کیا ہوگا اگر جے یو آئی کا یہ عمل بالکل بھی درست نہیں تھا تاریخ میں. ہاں صحیح ہے, بالکل کہا آپ نے, بالکل صحیح. لیکن یہ رد عمل بھی, ہاں بھٹی صاحب کیا عمران خان صاحب ہیں یا جا رہے ہیں, یہ بتائیں آپ کے ساتھ. دیکھیں سیاست میں کوئی بھی چیز ختمی کہنا ناممکن ہے. آج تو ہر لمحے اگلے لمحے سے مختلف ہوتا ہے, پچھلا لمحہ گزرا. لیکن مظہر صاحب نے بڑی معقول بات کی, 100 ان کے 78 یا 179 نمبر سارے اراکین ملا کے ہیں نا, تو اگر ان کا بندہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا تو اسمبلی سے جانے سے کیوں روک رہے ہیں کسی کو, اس کو تھریٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کا ووٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ گھوڑے کا میدان. دیکھیں اسمبلی میں کسی کو رکن اسمبلی کو جانے سے روکنا بھی کرائم ہے, کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکنا بھی کرائم ہے. لیکن کچھ اب غیر جانبدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ روک ہی نہیں سکتے اور ووٹ اکاؤنٹ بھی ہوگا. اب فواد چوہدری صاحب یہ فرما رہے ہیں. اب اس سے آپ مجھے بتاؤ, آپ کو ٹکراؤ نہیں نظر آ رہا تو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس دن جب کاؤنٹنگ ہوگی, یہ 12 لوگوں کو نہیں جانے دیتے, یہاں وہ کچھ 4 لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ووٹ وہ گنتے ہی نہیں, کاؤنٹنگ کرتے. ادھر جھگڑے کے علاوہ پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کسی بھی طریقے سے یہ لوگ نہیں جانے دیں. اگر 1-2 چلے بھی گئے, سن لیں, ان کا ووٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا. اسپیکر فوری طور پہ اعلان کر دیں گے کہ عدم اعتماد ناکام ہو گئی, پھر یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جاتے رہیں. اب اس پہ اپوزیشن کیا کرتی ہے, یہ ان کا کام ہے. ہم تو اس کے کامیابی یا ناکامی جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس دن اس پہ رائے دے سکتے ہیں. لیٹس سی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ مظہر عباس صاحب اور عارف بھٹی صاحب, فواد چودھری صاحب, رفیع اللہ صاحب, راشد سمرا. بریک کے بعد ہم انکلوڈ کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں. ملک کی سیاسی منظرنامہ بہت گرم ہو رہا ہے. حالیہ تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت پاکستان میں اسلام آباد میں ان دنوں ہے. تازہ ترین پیشروں کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں میں جے یو آئی پہ نے دھرنے شروع کر دیا. اور ایسے میں فواد چوہدری صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہہ گئے ہم سے کچھ دیر پہلے کہ آئین کی تشریح اسپیکر کرے گا, اور اسپیکر کی تشریح یہ ہے, سن لیجئے, اسپیکر کی تشریح یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والا بندہ نہ صرف یہ کہ نائل ہوگا, وہ تو ہوگا ہی, بلکہ اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ وزیر اطلاعات نے کہہ دیا ہے کہ اسپیکر فیصلہ کرے گا کہ آئین کی کیا تشریح ہے, اور اسپیکر نے تشریح کر دی ہے, اور وہ تشریح کہ ایسے بندے کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا, چاہے وہ پارلیمان میں آئے پی ٹی آئی کو کہ بندہ اور سامنے والوں کو ووٹ دے گا, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. نائل تو ہوگا لیکن ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.